بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ قرآن مجید کی بے حرمتی سے سویڈن کے نیٹو میں شامل ہونے کی کوششوں کو دھکا، ایردوان نے وزیر دفاع کا انقرہ دورہ برخاست کر دیا۔ ترکی کے کئی شہروں میں مظاہرے، سویڈن کے وزیر اعظم نے معافی مانگی، کہا دل آزار حرکت کی تائید نہیں کرتے۔ پولینڈ یوکرین کی فوجی مدد کے لیے اتحاد بنائے گا، ٹینکس دینے میں ٹال مٹول پر جرمنی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ آبنائے ہرمز بند کر دیں گے، ریولیوشنری گارڈز کے خلاف پابندیوں پر ایران نے دی دھمکی۔ اسرائیل میں عدالتوں کو کمزور کرنے کے خلاف مظاہرے، سینکڑوں کمپنیوں نے دی ہڑتال کی دھمکی۔ پاکستان میں ایک اور بحران، پاور گرڈ فیل، کئی گھنٹوں تک پورا ملک ٹھپ، ہاسپٹلز بری طرح متاثر۔ میری کام ریسلنگ فیڈریشن کے خلاف الزامات کی چھان بین کریں گی، ریسلرز کے خلاف ہائی کورٹ میں درخواست۔ دگ وجے سنگھ نے پلوامہ حملے پر اٹھائے سوال، کہا حکومت نے سرجیکل سٹرائیک کے ثبوت نہیں دیے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے واقعے کے بعد نیٹو میں سویڈن کے شامل ہونے کی کوششوں کو دھکا لگا ہے۔ ترکی، جو نیٹو کا اہم رکن ہے، سویڈن کو فوجی اتحاد میں شامل کرنے کے تعلق سے کچھ اعتراض رکھتا ہے۔ اس مسئلے پر اسٹاک ہوم میں ترکی کے خلاف ایک مظاہرہ ہوا تھا، جس کے دوران قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی تھی۔ ایک کٹر لیڈر نے ترکی کے سفارت خانے کے سامنے اس احتجاج کی قیادت کی، جس سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں تلخیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ ترکی نے اس مسئلے پر سویڈن سے احتجاج کیا اور اس مظاہرے کو چھیڑخانی قرار دیا۔ ترکی کے علاوہ کئی دوسرے مسلم ملکوں نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی مذمت کی۔ سویڈن کے وزیر اعظم نے قرآن مجید کی بے حرمتی کے واقعے کے لیے معافی مانگی اور اسے انتہائی نامناسب حرکت قرار دیا، لیکن اس مظاہرے کے بعد سے نیٹو میں شامل ہونے کے سویڈن کے امکانات اور کم ہو گئے ہیں۔ ترکی کے کئی شہروں میں بڑے پیمانے پر مظاہرے کیے گئے۔ استنبول میں سویڈش قونصلیٹ کے باہر کئی لوگ جمع ہوئے۔ اس دوران ترکی کے صدر طیب ایردوان بھی کافی ناراض ہیں۔ انہوں نے 27 جنوری کو سویڈن کے وزیر دفاع کا دورہ برخاست کر دیا ہے۔ وزیر دفاع ترکی کے اعتراضات دور کرنے کے مقصد سے انقرہ کا دورہ کرنے والے تھے۔ اسٹاک ہوم میں ہونے والے مظاہرے کے دوران ترکی کے پرچم اور قرآن مجید کے صفحات جلائے گئے۔ استنبول اور دوسرے شہروں میں احتجاجی بینرز اٹھائے ہوئے تھے، جن پر لکھا تھا کہ ہم سویڈن میں اسلاموفوبیا کی مذمت کرتے ہیں۔ انقرہ میں سویڈش قونصلیٹ کی کھڑکی پر ایک سائن بورڈ لگایا گیا، جس پر لکھا گیا کہ ہم قرآن مجید جلانے کی احمقانہ حرکت کی تائید نہیں کرتے۔ سویڈن اور فن لینڈ نے یوکرین پر رشیا کے حملے کے بعد نیٹو میں شامل ہونے کی درخواست داخل کی، لیکن ترکی نیٹو میں ان دونوں کو شامل کرنے کے خلاف ہے۔ ترکی کا کہنا ہے کہ ان ملکوں نے کرد ملیٹنٹس کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ سعودی عرب، پاکستان، ایران، ایجپٹ اور دوسرے ملکوں نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی مذمت کی۔ سعودی عرب کے مفتی اعظم نے اسے دنیا کے 1.5 ارب مسلمانوں سے چھیڑخانی قرار دیا۔ جامعہ ازہر نے بھی مذمتی بیان جاری کیا۔ عرب لیگ کی طرف سے احتجاج کیا گیا۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے اسے تکلیف دہ واقعہ قرار دیا۔ پولینڈ نے کہا کہ وہ یوکرین کو لیوپارڈ ٹینکس دینے کے لیے جرمنی سے اجازت مانگے گا۔ پولینڈ کے وزیر اعظم نے یہ بات کہی، یہ ٹینکس جرمنی بناتا ہے اور رشیا کے حملوں سے نمٹنے کے لیے یوکرین میں ان ٹینکس کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ حال ہی میں جرمنی کے ایک فوجی اڈے پر 50 مغربی ملکوں کی ایک میٹنگ ہوئی، جس میں یوکرین کی فوجی مدد بڑھانے پر غور کیا گیا، لیکن جرمنی نے یوکرین کو لیوپارڈ ٹینکس دینے کے معاملے میں ٹال مٹول سے کام لیا اور اسے کچھ اعتراضات ہیں۔ پولینڈ کے وزیر اعظم نے ٹینکوں کے بارے میں فیصلہ کرنے میں دیری پر جرمنی پر تنقید کی۔
پولینڈ نے کہا کہ وہ ملکوں کا ایک اتحاد بنائے گا تاکہ یوکرین کی فوجی مدد کی جا سکے۔ دوسری طرف جرمنی نے کہا کہ وہ جلد ہی اس بارے میں فیصلہ کرے گا۔ ایران کے ایک رکن پارلیمنٹ نے کہا ہے کہ اگر ریولیوشنری گارڈز نہیں ہوتے تو داعش یورپ کے دل میں پہنچ جاتی۔ یہ بات ایک ایسے وقت کہی گئی جب یورپی پارلیمنٹ نے ریولیوشنری گارڈز اور اس کی ذیلی تنظیموں پر پابندیاں لگائی ہیں۔ رکن پارلیمنٹ غلام رضا نے یورپی پارلیمنٹ کی قرارداد کی مذمت کی۔ اسنا نیوز ایجنسی سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریولیوشنری گارڈز ایران کی قومی سلامتی کے محافظ ہیں اور یہ فیصلہ ایرانی قوم کو نقصان پہنچانے کی یورپی پالیسیوں کا حصہ ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے ایک اور رکن نے کہا کہ یورپی پارلیمنٹ کے اس قدم کے جواب میں آبنائے ہرمز کو بند کیا جائے گا۔ وائس چیئرمین انٹرنل افیئرز محمد حسن آصفی نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ یقیناً ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ آبنائے ہرمز کو بند کرنا ہماری پارلیمنٹ کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ اگر اس دھمکی پر ایران عمل کرتا ہے تو یورپ کے جہازوں کے اہم سمندری راستوں سے گزرنا مشکل ہو جائے گا، جس سے آئل مارکیٹ میں اتھل پتھل مچ جائے گی۔ ایرانی وزارت خارجہ کی ترجمان ناصر کنانی نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان پیامات کا تبادلہ جاری ہے، لیکن ایران نے امریکی حکومت کے ساتھ سیدھے طور پر کوئی بات چیت نہیں کی ہے۔ اسرائیل میں 130 سے زیادہ کمپنیوں اور سٹارٹ اپس نے وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو کی حکومت کے خلاف ہڑتال کی دھمکی دی ہے۔ حال ہی میں نتن یاہو حکومت نے سپریم کورٹ کو کمزور کرنے اور ملک کے عدالتی نظام کو بدلنے کے منصوبوں کا اعلان کیا تھا۔ اس کے خلاف مسلسل مظاہرے ہو رہے ہیں۔ ان احتجاجی تنظیموں نے کہا ہے کہ یہ ڈکٹیٹرشپ ہے جس سے شہری حقوق، اسرائیلی معیشت اور زندگی کے تمام شعبے متاثر ہوتے ہیں۔ ہفتے کو 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے تل ابیب کی سڑکوں پر اترتے ہوئے مظاہرے کیے تھے۔ پچھلے ہفتے بھی ایسی ہی ایک ریلی میں ہزاروں لوگوں نے حصہ لیا تھا۔ اسرائیل میں فی الحال تاریخ کی سب سے کٹر یہودی حکومت کام کر رہی ہے۔ احتجاجی بینرز اٹھائے ہوئے تھے جن پر ایسے نعرے لکھے تھے کہ ہمارے بچے ڈکٹیٹرشپ میں نہیں پلے بڑھیں گے۔ نتن یاہو کی لوکٹ پارٹی لمبے عرصے سے الزام لگاتی رہی ہے کہ اسرائیلی سپریم کورٹ میں لیفٹسٹ ججز چھائے ہوئے ہیں۔ بیت المقدس میں مقدس مقامات کی دیکھ بھال کے ادارے کے چیف شیخ اکرم الصبری نے مسجد اقصی میں اسرائیل کی طرف سے خلاف ورزیوں اور بے حرمتیوں پر عربوں اور مسلمانوں کی خاموشی پر تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ اس سلسلے میں کوئی بہانہ نہیں بنانا چاہیے۔ شیخ اکرم الصبری نے اسرائیلی حکومت کو مسجد اقصی کی خلاف ورزیوں کے خلاف خبردار کیا اور کہا کہ اسرائیلی حکومت پر دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اس دوران مغربی کنارے کے بیت اللہ میں ایک اور فلسطینی گھر کو گرا دیا گیا۔ یہودی آباد کاروں نے قلقیلیہ میں 350 جھاڑ کاٹ دیے۔ فلسطینی علاقوں میں مسلسل ایسی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ درجنوں فلسطینیوں نے بیت المقدس کے قریب خان الاحمر میں زبردستی بے گھر کرنے کی کوششوں کے خلاف مظاہرہ کیا۔ اس علاقے میں کم سے کم 180 لوگ رہتے ہیں۔ امریکی فوج نے سیریا میں کارروائی کرتے ہوئے داعش آئیسس کے 3 ملیٹنٹس کو گرفتار کر لیا۔ یہ دعویٰ ہفتے کو کیا گیا۔ امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ نے ایک بیان میں کہا کہ یہ لوگ داعش کے لیے سہولت کار، لاجسٹکس فراہم کرنے والے اور مددگار کے طور پر کام کر رہے تھے۔ امریکی فوج داعش سے مقابلے کے نام پر سیریا کے بعض مقامات پر تعینات ہے اور کردوں کی فوج کے ساتھ اس کا اتحاد ہے۔ پاکستان میں ایک پاور گرڈ میں خرابی کی وجہ سے کئی گھنٹوں تک بجلی چلی گئی، جس سے ہاسپٹلز، کاروبار، سکول سب کچھ ٹھپ ہو گئے۔ یہ واقعہ ایک ایسے وقت پیش آیا جب پاکستان پہلے ہی بجلی کے بحران، آٹے کی قلت جیسے مسائل سے دوچار ہے۔ انرجی منسٹر نے ایک بیان میں کہا کہ صبح 7:34 پر یہ خرابی پیدا ہوئی، جس کے بعد کئی گھنٹوں تک پاور سپلائی متاثر رہی۔ آخری خبریں ملنے تک بھی الیکٹریسٹی سسٹم ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ وزیر توانائی خرم دستگیر نے ایک مقامی چینل کو بتایا کہ سردی کے موسم میں بجلی کی بچت کے لیے رات کے وقت پاور جنریشن یونٹس کو بند کیا جا رہا ہے، لیکن صبح 7:30 جب سسٹم کھولا گیا تو یہ خرابی پیدا ہوئی۔ بتایا گیا کہ جاشورو اور دادو علاقوں کے بیچ یہ خرابی پیدا ہوئی جو سندھ صوبے میں ہیں۔ عہدیداروں نے بتایا کہ آہستہ آہستہ بجلی بحال کی جا رہی ہے۔ کیلیفورنیا پولیس نے لاس اینجلیس کے قریب ایک ڈانس اسٹوڈیو میں 10 لوگوں کو ہلاک کرنے والے شخص کی پہچان ایک 72 سالہ شخص کے طور پر کی ہے۔ حملہ آور
हु केंट्रॉन बाद में एक सफ़ेद रंग की गाड़ी में मुर्दा पाया गया, उसने खुद को भी गोली मार ली। लॉस एंजलिस काउंटी की शेरिफ ने ये बात बताई। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब कमरी नए साल का जश्न मनाया जा रहा था। जिस मकाम पर यह वाक़या पेश आया वहाँ ज़्यादातर एशियंस रहते हैं। पुलिस को अब तक ये मालूम नहीं हो सका कि इस हमले का मकसद क्या था। शूटिंग के इस वाक़े में 10 लोग और ज़ख्मी भी हुए, जिनमें से 7 की हालत नाजुक है। ये कैलिफोर्निया की तारीख़ में शूटिंग के बदतरीन वाक़यात में से एक है। ये वाक़या हफ्ते की रात 10:22 पर पेश आया। पुलिस तफसीलात के लिए हमला आवर के घर की तलाशी ले रही है। जापान की कंपनियों ने वज़ीर-ए-आज़म फूमियो किशीडा की दरख्वास्त पर मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने से इत्तेफाक किया है। किशीडा ने कंपनियों से कहा था कि तनख्वाहें महंगाई की शरह के हिसाब से नहीं हैं। मुल्क में महंगाई 40 साल की सबसे ऊंची सतह पर चली गई है। मुल्क की आधी से ज़्यादा कंपनियों ने इस साल तनख्वाहों में इजाफे के एक पैकेज का मंसूबा पेश किया है। लेजेंड बॉक्स मैरी कॉम रेसलर्स के इल्ज़ामात की तहक़ीक़ात करने वाले पैनल की चीफ होंगी। ये इदारा रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के मामलात का जायज़ा लेगा। हाल ही में रेसलर्स ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ और कोचेस पर जिनसी हरासानी का इल्ज़ाम लगाया था। मैरी कॉम की क़यादत वाली कमेटी फेडरेशन के सदर ब्रिजभूषण सिंह पर जिनसी हरासानी के इल्ज़ामात की छानबीन करेगी। वज़ीर स्पोर्ट्स अनुराग ठाकुर ने ये बात बताई। पिछले हफ्ते मुल्क की टॉप रेसलर्स ने जंतर मंतर पर एहतजाज किया था और रेसलिंग फेडरेशन के सदर और कोचेस के खिलाफ इल्ज़ामात लगाए गए थे। इस एहतजाज की क़यादत ओलंपिक मेडलिस्ट बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट विनीश फोगट ने की। रेसलर्स ने कई घंटों की मुलाकात के बाद वज़ीर स्पोर्ट्स के हवाले से तहक़ीक़ाती पैनल बनाने का ऐलान किया था। इस दौरान दिल्ली हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दाखिल करते हुए रेसलर्स के खिलाफ FIR दर्ज करने की ख्वाहिश की गई। ये दरख्वास्त ब्रिजभूषण के एक बावर्ची ने दाखिल की है। इन रेसलर्स पर जबरी वसूली और ब्लैकमेलिंग का इल्ज़ाम लगाया गया है। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने अचानक ऐलान किया है कि वो इस्तीफ़ा देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से उन्होंने ख्वाहिश की है कि उन्हें तमाम जिम्मेदारियों से बरी कर दिया जाए। कोश्यारी ने कहा कि वो चाहते हैं कि अपनी बाकी ज़िंदगी पढ़ने लिखने और ऐसी दूसरी सरगर्मियों में गुजारें। गवर्नर ने पिछले हफ्ते वज़ीर-ए-आज़म को अपने फ़ैसले से उस वक्त आगाह किया था जब उन्होंने मुंबई का दौरा किया था। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने अरुणाचल प्रदेश में LAC पर फौजी तैयारियों का जायजा लिया। पिछले महीने इंडिया और चाइना के सिपाहियों के बीच तवांग सेक्टर में झड़प हुई थी, जिसके बाद उनका सरहदी रियासत में ये पहला दौरा है। ओहदेदारों ने बताया कि जनरल पांडे कई सरहदी मोर्चों पर गए। सीनियर कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने 2019 के पुलवामा दहशतगर्द हमले के बारे में सवाल उठाए हैं और कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक्स के कोई सबूत पेश नहीं किए। पुलवामा हमले में 40 से ज़्यादा सिपाही हलाक हुए थे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि पुलवामा दहशतगर्दी का अड्डा है, वहाँ पर हर कार की जाँच की जाती है। एक स्कॉर्पियो गलत समत से आई और उसकी चेकिंग नहीं की गई, ये शुबहात पैदा करता है। हमारे 40 जवान इस वाक़े में हलाक हुए थे। आज तक हुकूमत ने पार्लियामेंट में ये बरसरेआम इस बारे में कुछ नहीं बताया है या कुछ मालूमात नहीं दी है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि बीजेपी के लोग सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं जिसमें दावा किया जाता है कि कई लोग हलाक हुए, लेकिन आज तक कोई सबूत पेश नहीं किया गया। दिग्विजय सिंह जम्मू में खिताब कर रहे थे, जहां राहुल गांधी के साथ उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लिया। उन्होंने एक वीडियो भी ट्वीट किया और सवाल किया कि दहशतगर्दों के हाथ किस तरह 300 किलोग्राम RDX लगा। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात का मसला भी उठाया। हैदराबाद मेट्रो सर्विस एक तकनीकी ख़राबी की वजह से कुछ देर मुतासर हुई। LB नगर जाने वाली एक ट्रेन को इरम मंजिल स्टेशन पर कुछ देर के लिए रोका गया। इस वजह से इस रूट पर कई दूसरी ट्रेन भी मुतासर हुई। इस वाक़े पर मुसाफिरों ने सोशल मीडिया पर नाराज़गी का इजहार किया। कुछ देर बाद ऑपरेशंस बहाल कर दिए गए। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। कुरान मजीद की बेहुरमती से स्वीडन के नाटो में शामिल होने की कोशिशों को धक्का। एर्दवान ने वजीर दिफा का अनकरा दौरा बर्खास्त कर दिया। तुर्की के कई शहरों में मुजाहरे। स्वीडन के वजीर आज़म ने माफ़ी मांगी, कहा दिल आज़ार हरकत की तायीद नहीं करते।
پولینڈ یوکرین کی فوجی مدد کے لیے اتحاد بنائے گا، ٹینکس دینے میں ٹال مٹول پر جرمنی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ آبنائے ہرمز بند کر دیں گے، ریولیوشنری گارڈز کے خلاف پابندیوں پر ایران نے دی دھمکی۔ اسرائیل میں عدالتوں کو کمزور کرنے کے خلاف مظاہرے، سینکڑوں کمپنیوں نے دی ہڑتال کی دھمکی۔ پاکستان میں ایک اور بحران، پاور گرڈ فیل، کئی گھنٹوں تک پورا ملک ٹھپ، ہاسپٹلز بری طرح متاثر۔ میری کام ریسلنگ فیڈریشن کے خلاف الزامات کی چھان بین کریں گی، ریسلرز کے خلاف ہائی کورٹ میں درخواست۔ دگ وجے سنگھ نے پلوامہ حملے پر اٹھائے سوال، کہا حکومت نے سرجیکل سٹرائیک کے ثبوت نہیں دیے۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شہید اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔